نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام ان دنوں پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر اور دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اسی دوسرے پروگرام کا ایپیسوڈ نمبر 61 یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 61 آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 یعنی 60 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کے اخلاقی حالت یعنی عربوں کے اندر جو بت پرستی تھی اس کا منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مختلف قسم کے بتوں کے حوالہ سے آپ کے سامنے ان کے حقائق اور ان کے بارے میں ان کی جو پوجا پاٹ ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں، اور اس زمانہ کی جو معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اگلا جو بت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا مطلوب ہے، یہ ہے بنی ربیعہ بن سعد بن کعب کا بت ہے، اور ان کا یہ معبد تھا رضا۔ یہ رضا نامی ایک بت تھا جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس بت کا ذکر صنعاء کے پرانے کتبوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی صنعاء جو یمن کا دارالحکومت ہے، وہاں پر جو پرانے کتبے دریافت ہوئے ہیں ان کتبوں کے اندر بھی اس رضا کا ذکر پایا جاتا ہے، اس بت کا۔ تو گویا کہ یہ بت بھی بڑی اہمیت کا عمل تھا۔ اس پر بھی وہ لوگ عرب جو تھے وہ نذرانے چڑھاتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے، جی قربانیاں کی جاتی تھیں اس پر، اور منتیں مانی جاتی تھیں اس پر، اور گڑگڑاتے تھے لوگ، آ کر دعائیں مانگتے تھے اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو اصل میں دور جاہلیت، عربوں میں دور جاہلیت کی برائیاں تو عام تھی، جیسا کہ مثال کے طور پر شراب خوری ہے، کمار بازی ہے، دختر کشی ہے، لڑکیوں کو بھی وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ کوئی ہمارا جوائی نہ بن جائے۔ یہ حالت تھی عربوں کی اس وقت، گویا کہ ان کی زندگی دگرگوں تھی بالکل، اور معمولی جھگڑوں پر لمبی اور مسلسل لڑائیاں جو تھیں وہ چلتی رہتی تھیں۔ تو خانہ کعبہ جو تھا وہ ان کا دینی مرکز بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے، 360 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس دور میں یہودیت بھی تھی، نصرانیت بھی تھی، اور مجوسیت جو تھی یہ بھی اس وقت موجود تھی، اور ان کے پیروکار بھی موجود تھے، مگر ان مذاہب کی اصل صورت جو تھی وہ نہیں رہ گئی تھی، جو کہ حضرت اپنے کیا نام ہے ان کا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جو نصرانیت کی حالت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھی، اور یہودیت کی حالت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھی، وہ اصل صورت جو تھی ان مذہب کی اب موجود نہیں تھی۔ اور مجوسیت تو ویسے ہی مطلب اس کا خال تھی اس زمانہ میں عربوں کے اندر۔ تو رضا نامی بت جو تھا اس کو مستوغر، یہ ایک نام ہے، مستوغر یعنی عمر بن ربیعہ تمیمی نے زمانہ اسلام میں اس بت کو منہدم کر دیا تھا، اور اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا زمانہ اسلام میں۔ تو ابن ہشام نے بھی اس بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ بنی ربیعہ بن کعب کا ایک معبد تھا جس کا نام رضا تھا۔ رضا اسے زمانہ اسلام میں ڈھایا گیا، اور اسے مستوغر نے ڈھایا تھا۔ تو مستوغر بن ربیعہ نے اسی کے متعلق یہ شعر کہا ہے، وہ شاعر بھی تھا
مستوغر بن ربیہ وہ شاعر بھی تھا، تو اس نے اسی کے متعلق یہ شعر بھی کہا ہے اپنی طرف سے کہ والا قد شددت علی رضائی شدتن، والا قد شددت علی رضائی شدتن فترکتها کفرا بقاع اسحما، میں نے رضا نامی معبد کو ڈھانے میں ایسی قوی ضربیں لگائیں، میں نے رضا نامی معبد کو ڈھانے میں ایسی قوی ضربیں لگائیں کہ اسے ویران، برباد، تباہ و برباد اور سیاہ زمین بنا ڈالا۔ یہاں یہ ہمیں بتا رہا ہے مستوغر بن ربیہ جس نے اس بت کو ڈھایا تھا۔ تو بعض لوگوں نے بتایا کہ مستوغر کے متعلق بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ 330 سال تک زندہ رہا، مستوغر 330 سال تک زندہ رہا، اور بنی مضر میں سب سے زیادہ عمر پانے والا وہ شخص تھا۔ اور اس نے مطلب اپنے بارے میں وہ خود ہی کہتا ہے، وہ شاعر تھا تو اس نے خود ہی اپنے بارے میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا، اس نے خود اپنی عمر کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَرْتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِينَ مَئِينًا، زندگی اور اس کی درازی سے میں اکتا گیا ہوں، زندگی اور اس کی درازی سے، اس کے لمبے ہونے سے میں اکتا گیا ہوں، اور سینکڑوں سال زندہ رہ چکا ہوں، سینکڑوں سال زندہ رہ چکا ہوں۔ اگلا شعر اس کا کہ میات حددتہا، میات حددتہا بعد میاتانی لی، بعد میاتانی لی وازددت من عدد الشہور سنینا، وازددت من عدد الشہور سنینا، 200 سال اپنے بعد میرے لیے اور 100 سال لائے، 200 سال اپنے بعد میرے لیے اور 100 سال لائے، اور چند سال اس سے بھی بڑھ چکا ہوں، جو مہینوں نے دنوں کی تعداد کو بیان کیا ہے، یعنی کہ اس کی عمر 330 سال کے قریب ہوئی، 330 سال کے قریب ہوئی۔ اس کا اگلا شعر ہے حل ما باقیہ، حل ما باقیہ الا کما قد فاتنا، حل ما باقیہ الا کما قد فاتنا، یوم یمر، یوم یمر ولیلۃ تعدونا، کیا جو کچھ عمر کا زمانہ باقی رہ گیا ہے، کیا جو کچھ عمر کا زمانہ اب باقی، اب 330 سال تو عمر اس نے پا لی تھی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ کیا جو کچھ عمر کا زمانہ باقی رہ گیا ہے وہ ایسا ہی نہیں، وہ ایسا ہی نہیں جیسا کہ ابھی ابھی ہمارے پاس ہی گزر چکا ہے، جیسا کہ ابھی ابھی ہمارے پاس سے گزر چکا ہے، یعنی دن گزر رہا ہے اور رات جیسی، اور رات ہمیں موت کی جانب ہانکے لیے جا رہی، اور رات ہمیں موت کی جانب ہانکے لیے جا رہی۔ یہ اس کے شعر مستوغر کے اشعار ہے جو اس نے اپنی عمر کے بارے میں بتائے ہیں۔ تو اسی شخص نے یہ رضاد نامی جو بت جو تھا، اسی شخص نے اس کو منہدم کیا زمانہ اسلام میں۔ تو عزیزان محترم، دور جاہلیت میں تو یہ سلسلہ تھا بتوں کے بارے میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد یہ 360 بت جو تھے خانہ کعبہ کے اندر، ان کو گرا دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وجاہ الحق و زحق الباطل آپ فرماتے جاتے تھے، اور ایک ٹہوکا دیتے جاتے تھے بت کو، ایسے اپنا آپ کے پاس چھڑی تھی ایک، ایسے ٹہوکا دیتے جاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بت خود ہی عمدہ ہو کر گرتا جاتا تھا۔ وہ تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا، ختم ہو گیا وہ تمام کے تمام بت۔ اور یہ ردا جو تھا اس کو تو مستوغر نے بالکل تہس نہس کر کے اس کا کچومر نکال دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔